شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ 71 مرتبہ اس طرح پڑھ لو، انشاءاللہ جو بھی تمہاری حاجت ہوگی چند دنوں میں حل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی و انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین، اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائیگی اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ ناظرین، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ضرور کر دیں۔ ناظرین، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس ذکر یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر انتہائی مؤثر ہے۔ ناظرین، عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہا کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی۔ اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہر وقت اور ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو۔ حاضر قلبی کے ساتھ زبان سے اسے پڑھو اور اپنی حالت سے ذکر کی تصدیق پیش کرو، کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ بہت بڑا، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کلمات کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔
اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ ناظرین، اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ ناظرین، یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بھلائی اور بندے کے مال و متاع کے تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس لیے سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تمام معاملات کی ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کے امور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں، کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی گزشتہ اور پیوستہ لوگوں کا معبود برحق ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں میں افضل ترین ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں، اور ناظرین تقوی الہی اختیار کریں اور ہمیشہ سچ بولیں، اللہ آپ کے معاملات سنوار دے گا اور آپ کے گناہ بھی بخش دے گا۔ جو بھی اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرے تو وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی گزشتہ اور پیوستہ سب لوگوں کے لیے تاکیدی نصیحت ہے۔ دور حاضر میں جہاں فتنوں کی بھرمار ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں، امت اسلامیہ پر دشمن مسلط ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے تکالیف کی اقسام بھی بڑھ چکی ہیں، مصیبتیں متنوع ہو چکی ہیں، اور ایسے میں تمام پریشانیوں سے نکلنے کے یقینی راستے مسلمانوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمہ قسم کے درد، دکھ اور پریشانیوں سے نجات کے حقیقی اسباب بتلانے کی ضرورت مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ فانی زندگی اذیتوں اور زحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو مشقت برداشت کرتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، دنیاوی زندگی کی صعوبتیں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت اور جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ اس سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو تقوی الہی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی اور انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کی تعلیمات میں نبی کی صحابہ کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان، قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ
کثرت سے کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کروں۔ ان احادیث میں اس جلیل القدر ذکر کا تاکیدی حکم ہے۔ اس ذکر کے الفاظ مختصر لیکن معنی بہت عظیم ہیں۔ اس ذکر کے زبان پر جاری ہونے سے دل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ فلاح دارین کے لیے صرف اللہ ہی مدد فرما سکتا ہے، اور جس کی اللہ مدد کر دے تو وہ تو بامراد ہے، اور جسے وہ رسوا کر دے تو وہی نامراد ہے۔ ناظرین، جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی اور تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ عنقریب اللہ تعالی مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ ذکر کے باعث فلاح، کامیابی، خلاصی اور نجات ملتی ہے۔ اسی بارے میں فرمان باری تعالی ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی دشمن سے ٹکراؤ ہو تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوستو، یہ ذکر ہر مسلمان کو اپنی حقیقی زبان اور زبان حال دونوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور حقیقت میں یہی عقیدہ توحید کا جوہر ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے متوجہ رہے، اسی سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی قوت اور طاقت کی وصولی کو مسترد کر دے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس ذکر یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ صحابہ نے قولی اور فعلی ہر دو اعتبار سے اپنی پاکیزہ زندگیوں میں نبوی نصیحتوں پر عمل کیا۔ چنانچہ ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے کہ ابو عبیدہ محصور ہو گئے تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب لکھ بھیجا کہ انسان کو کوئی بھی تنگی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فراخی بھی عطا فرما دیتا ہے، نیز ایک تنگی دوہری آسانی پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ خود بھی ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی ڈٹے رہنے کی تلقین کرو۔ مورچوں میں ہمہ وقت تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین، صحابہ کرام کا نظریہ ہی یہ تھا کہ حقیقی قوت اور طاقت وہی ہے جو عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ملے۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ اور توکل کا نتیجہ ہے۔ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنے کا پھل ہے۔ اس کی وجہ سے بڑی مصیبت ہوا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نجات کا راستہ مل جاتا ہے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آج کا عمل یہ ہے کہ آپ دن میں ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یا پھر اس کی کثرت سے تسبیح کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور مشکلات دور ہوں گی، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ حدیث مبارکہ میں جمعرات کی رات کو روشن رات اور جمعے کے دن کو مبارک دن کہا گیا ہے۔ ان دو دنوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، تو یہ 2 دن آپ نے ضائع نہیں کرنے۔ آپ نے یہ مختصر وظیفہ کرنا ہے۔ 2 دن یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ ویسے تو آپ یہ تسبیح روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات اور جمعے کو یہ تسبیح کرنے کی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی۔ اس عمل کو کرنے سے، اس کی برکت سے چرند پرند یہاں تک کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ ناظرین، یہ ایک آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسرے مستحق لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔
اسی دن میں 2 گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان گھڑیوں میں آپ نے دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ ان گھڑیوں میں دعائیں مانگ لیں گے تو آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعے کا ہی دن ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل بھی کیا گیا تھا۔ اسی دن اللہ پاک سے سچے دل سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ناظرین، یہ تمام جمعے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ یہ وظیفہ جمعے کے حوالے سے خاص ہے، جیسا کہ پہلے ہی جمعے کی فضیلت بیان ہو چکی ہے۔ اس عمل کا خاص طریقہ جمعرات کے دن بھی کرنا ہے، اور جمعے کے دن بھی اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے جو فجر کی 4 رکعتیں ہیں، یعنی 2 سنت اور فرض، جب آپ 2 سنتیں ادا کر لیں اور فرض ابھی پڑھنے ہوں تو آپ نے تب یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ سنت پڑھ لیں تو درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا سمیع۔ یہ آپ نے دونوں جب ایک دفعہ پڑھنے ہیں تو 1 مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے، یا اللہ، یا سمیع، تو یہ 1 شمار ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں بھی 1 مرتبہ یا اللہ یا سمیع لکھ دیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا سمیع 1 بار، یا اللہ یا سمیع 2 بار، یا اللہ یا سمیع 3 بار۔ اس طرح 100 کی تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور جب آپ نے فجر کی سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا سمیع، لیکن اس سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ ورد شروع کر دینا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو آپ نے آخر میں بھی 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن فجر کی سنتوں کے بعد اور جمعے کی صبح فجر کی نماز میں بھی یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ دن میں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روشن رات اور روشن دن، یعنی کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بھی بخش دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کے دوسرے گناہ بخش دے گا اور اسے عزت کی جگہ داخل کرے گا۔ دوستو، دوسرے گناہوں سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہیں، اور عزت کی جگہ سے مراد بے شک جنت ہے، اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو۔ یہاں مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہم 40 گناہوں کی ایک فہرست بیان کرتے ہیں جن میں اکثر کبیرہ گناہ ہیں، تاکہ کم از کم آپ کو یہ تو علم ہو کہ یہ گناہ ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ 1، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، 2، ریاکاری، 3، کینہ، 4، حسد، 5، تکبر، 6، خود پسندی میں مبتلا ہونا، 7، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، 8، بدگمانی کرنا، 9، دھوکہ دہی کرنا، 10، لالچ، 11، حرص، 12، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، 13، تقدیر پر ناراض ہونا، 14، گناہ پر خوش ہونا، 15، گناہ پر اصرار کرنا، 16، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، 17، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، 18، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، 19، صف کو سیدھا نہ کرنا، 20، نماز میں امام سے سبقت کرنا، 21، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، 22، رمضان کا کوئی بھی روزہ چھوڑ دینا، 23، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، 24، ریشمی لباس پہننا،
25 مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا۔ 26 عورتوں کا باریک لباس پہننا۔ 27 اترا کر چلنا۔ 28 مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا۔ 29 مخروس کو بلا وجہ تنگ کرنا۔ 30 سود لینا یا دینا۔ 31 حرام ذرائع سے روزی کمانا۔ 32 ذخیرہ اندوزی کرنا۔ 33 شراب بنانا، پینا یا بیچنا۔ 34 ناپ تول میں کمی کرنا۔ 35 یتیم کا مال کھانا۔ 36 گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا۔ 37 مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا۔ 38 غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا۔ 39 اجرت دینے میں تاخیر کرنا۔ 40 امانت میں خیانت کرنا۔ ناظرین، یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔